معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ آج حضرت علامہ و مولانا قاری صغیر احمد جوخر پوری صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ بہت اچھا بیان ہے، سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، بے شک اے ایمان والو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک سبحان اللہ، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ کون ہے تمہارا رب؟ تو فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور توڑ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ایک انسان سے تم سب کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی انسان سے، اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ بے شک وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور دونوں سے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا فرمایا۔ بے شک سب سے پہلے ایک کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ یہ بیان ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا۔ دولہا کپڑے بدل رہا ہے، ابھی جائے گا، صبح جائے گا، اب کپڑے اپنے آپ سے بدل رہا ہے۔ ارے دولہا بھی احمق لگ رہا ہے، ارے پروگرام کے بعد بدل لیتا کپڑے۔ چلو 10-5 منٹ میں آ جائے، آنے کہا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں پیدا فرمایا۔ کہاں؟ جنت، بولو، بولتے رہو، جنت میں پیدا فرمایا، مگر مٹی زمین سے منگائی۔ ثم قضى قبضة من تراب من الارض، زمین سے اللہ پاک نے دست قدرت کی مٹھی لی اور مٹی کو زمین سے لیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ ایسا ہے بے وقوف، مٹی سے پیدا فرمایا۔ حضرات مٹی سے پیدا کرنے میں کیا راز ہے؟ توجہ کرو، مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس انسان کو مٹی ہی میں ملانا ہے، مٹی ہی میں ملانا ہے، واپس کرنا ہے۔ اس لیے مٹی سے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنت کی مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی تو بات ہے۔ ارے پیدا کیے گئے جنت میں اور مٹی لی گئی زمین سے، دنیا کی زمین سے، تو اللہ پاک نے وہی کی مٹی سے انسان کو کیوں نہیں بنا دیا؟ بڑا بہترین راز سمجھ میں آیا، بڑی حکمت ہے اس میں۔
غور کریں گے؟ بتاؤں ارے بتاؤں جی اس مٹی سے نہیں بنایا جنت کی مٹی سے بلکہ زمین کی مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا، اس لیے کہ جنت کی مٹی سے اگر بنا دیتا تو وہ جو جہنمی ہیں وہ جنت جہنم میں جاتے، تو جنت کی مٹی جہنم میں جاتی اور یہ خدا کو گوارا نہیں۔ جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اس لیے زمین سے مٹی لی اور زمین سے مٹی لے کر اس سے انسان کو بنا دیا تاکہ جو جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں ٹھونس دیے جائیں۔ بے شک اور اکیلے حضرت آدم کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، انہوں نے اتنی بڑی جنت میں تنہائی محسوس کی، یہ اللہ میں اتنی بڑی جنت میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ تو اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ حضرت آدم سو گئے اور جیسے ہی سوئے ان کی بائیں پسلی نکال لی اور بائیں پسلی سے ایک نہایت خوبصورت عورت کو پیدا فرمایا، ان کا نام ہے حضرت حوا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دو آنکھ کھلی تو دیکھا ایک عورت ہے، بڑی حسین و جمیل عورت۔ حضرت آدم نے اپنے رب سے عرض کیا، مالک و مولا یہ کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا یہ حوا ہے تمہاری بیوی، میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، یہ تمہاری بیوی ہے، مگر اے آدم اس کو ہاتھ مت لگانا۔ کہا اللہ میری بیوی ہے، ہاتھ کیوں نہ لگاؤں؟ تو ارشاد فرمایا پہلے اس کا مہر دینا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اس کا مہر دینا ہوگا۔ کہا اللہ میں کیا مہر دوں؟ یاقوت ہیرے موتی مرجان سونا اور چاندی کی تو جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، جنت کے راستوں میں کنکریوں کی جگہ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت ہے جنت۔ کیا دے دیں؟ بڑے بڑے عالیشان باغات ہیں، حوا کو میں کیا دے دوں؟ تو ارشاد فرمایا یہ ہیرے جواہرات سونا چاندی حوا کا مہر نہیں ہے۔ تو کہا کیا مہر ہے اس کا؟ ارشاد فرمایا اے آدم میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود و سلام بھیج دو، یہی مہر ہے۔ سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود و سلام بھیج دو، یہ حوا کا مہر ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ درود و سلام مہر ہے، پہلا مہر ہے، پہلا مہر درود و سلام۔ اور مہر کو دخل ہوتا ہے انسان کی پیدائش میں، بچے کی پیدائش میں مہر کو دخل ہوتا ہے۔ مرد اگر عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو اولاد پیدا نہیں ہوگی، اور ہاتھ اس وقت تک نہیں لگا سکتا جب تک مہر ادا نہ کر دے۔ بے شک سبحان اللہ، اگر مہر معجل ہو تب پہلے ادا کرنا ہے۔ اب حضرت آدم سے فرمایا کہ پہلے مہر ادا کرو، تو یہاں سے یہ معلوم ہوا پہلا مہر جو ہے وہ درود و سلام ہے، حضور پر درود و سلام۔ سبحان اللہ، حضور پر درود و سلام۔ تو یہ مہر نکاح میں داخل اور
انسان کی پیدائش اس پر موقوف ہے تو پتہ یہ چلا کہ درود و سلام انسان کی اصل میں داخل ہے، اصلیت میں داخل ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی اصل پر پایا ہے کہ حضرت آدم نے درود و سلام بھیجا تھا حضور پر، آج انہی کی اولاد ان پر درود و سلام بھیج رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدمی درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اب وہ جو درود و سلام کو منع کرتے ہیں وہابی دیوبندی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ اپنی اصل پہ قائم نہیں ہے، اصل سے ہٹ گئے ہیں، وہ اصل سے ہٹ گئے ہیں۔ اور جب آدمی انسانیت کی اصل سے ہٹ جائے تو جانور بن جاتا ہے۔ جانور سے کیا کہا جائے کہ تو درود و سلام دے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم اہل سنت صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں کہ یہ پہلا مہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، صلاۃ و سلام یہ وہ عالی شان کام ہے جو جنت میں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سبحان اللہ۔ اگر وہ جنتی اصحاب یمین سے ہوں گے تو اے محبوب تم پر ان کی طرف سے سلام، جنتیوں کی طرف سے محبوب تم پر سلام، وہ اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے تمہیں سلام۔ تو جنتیوں کی طرف سے مصطفیٰ کو سلام ہو رہا ہے، اور یہ خدا بیان فرما رہا ہے تم پر سلام میرے جنتی بندوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی بندوں کا سلام۔ اور جنت کے اندر جدھر سے بھی آپ سنیں گے آپ کو سلام کی آواز آئے گی۔ قرآن فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کہ جنت کے اندر کوئی بری بات لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ تکلیف دینے والی بات سنائی دے گی، بلکہ وہاں کیا سنا جائے گا الا قیلا سلاما سلاما۔ بات ایک ہی آواز ہر طرف سے آئے گی سلام سلام سلام، صلاۃ و سلام کی آواز آئے گی، صلاۃ و سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ جنتی سب سے سب صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوں گے۔ جنت میں بھیجا خدا نے، جنت بنائی اللہ پاک نے، جنت کی نعمتیں پیدا فرمائی اللہ پاک نے، مگر جنتی حضور پہ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ محبوب یا رسول اللہ یہ ہری بری جنت ہمیں نہ ملتی اگر آپ نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خاصیت، مسلک اعلی حضرت۔ تو بڑے بڑے زور سے بولتے تھے نعرہ، تم کہاں کے ہو؟ لگاؤ ایک بار زور سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خاصیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، منازل اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ آج صلاۃ و سلام پر انکار کرنے والے کہتے ہیں تم سب مل کے سلام کیوں پڑھ رہے ہو، اکیلے اکیلے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولے اکیلے اکیلے نہیں پڑھتے، مل کر پڑھتے، یہ بدعت ہے۔
تو آپ یہ کہنا کہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ جنتیوں کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جنت میں سبھی پڑھیں گے صلاۃ و سلام، جب سب پڑھیں گے تو آواز سب کی ملے گی اور سب طرف سے صلاۃ و سلام کی آواز آئے گی، نبی پر صلاۃ و سلام سب بھیجیں گے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ صلاۃ و سلام بھیجنا حضور پر یہ جنتیوں کی سنت ہے، جنتیوں کا طریقہ ہے۔ جو کام اہل جنت میں کریں گے وہ کام اہل سنت یہی کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں اور اہل جنت اہل سنت ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا اللہ پاک، اور فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک بات اور بتاؤں گا، حضرت آدم کا پتلا جب تیار ہو گیا اور اللہ پاک نے اپنی جانب کی روح میں داخل فرمائی، روح کو حکم دیا، اے روح آدم کے بدن میں داخل ہو جا۔ مٹی کا پتلا تھا وہ، آدم کے بدن میں داخل ہو جا۔ منہ کی طرف سے روح داخل ہوئی اور ابھی سینے تک نہیں پہنچی تھی کہ باہر آ گئی، نکل کے باہر آ گئی۔ فرمایا اے روح تو باہر کیوں آ گئی، داخل کیوں نہیں پورے بدن میں داخل کیوں نہیں ہوئی؟ تو روح کہنے لگی، اے مالک و مولا، مجھے اس بدن میں اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ پورا بدن اندھیرا ہے، تو میں اندھیرے کے اندر کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں عالم لطیف کی چیز اور یہ عالم کثیف ہے، تو میں اس میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو اللہ پاک جل مجدہ نے حضور کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا اللہ پاک نے، تو پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا اور پورا بدن حضرت آدم کا چمک اٹھا۔ سبحان اللہ چمک اٹھا تو جو نکل آئی تھی وہ پھر سے داخل ہو گئی اور پھر کبھی نہیں نکلی، یعنی اس روح کو بھی سکون ملا، حضرت آدم کی روح کو بھی سکون حضور کے نور سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مذہب اسلام فیضان یہ ہے ہمارے نبی کی شان، علامہ صغیر مسائل قبلہ، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ تو پورا بدن آدم چمک اٹھا اس نور کی برکت سے۔ حضرت آدم پیدا ہو گئے، ان کی بیوی حضرت حوا بھی پیدا ہو گئی، یہ دونوں رہنے لگے، اور ادھر نور مصطفیٰ جب داخل کر دیا گیا حضرت آدم کے بدن میں، تب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ حضرات چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔